شامی صاحب آپ بتائیے گا کہ بہت اچانک یہ عمران خان نے آج پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس لانگ مارچ کا جو طویل عرصے سے اعلان تھا اس کا بھی اچانک اعلان کر دیا اور کہا کہ جمعے سے ان کے لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے گا۔ کافی جلدی میں فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے یہ۔ کامران خان صاحب شکریہ۔ عمران خان صاحب اعلان تو کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا، لیکن اس طریقے سے وہ لانگ مارچ کریں گے اور 2-3 دن کے وقفے کے بعد یہ مارچ شروع ہو جائے گا، اس کی توقع نہیں تھی۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو ارشد شریف کے قتل کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح ایک جذباتی فضا بنی ہے اس میں انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ میں فوری کارروائی کر دوں۔ یعنی بظاہر تو یہ بات لگ رہی ہے کہ جو ایک فضا ہے اس وقت گمبھیر فضا ہے، اداسی کی فضا ہے، ایک غم و غصے کی فضا ہے، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں یا کس طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن جو بھی ہوگا لوگ تو بہرحال اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن اور شامی صاحب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حکومت کے لیے یہ ایک بہت ہی سخت گھڑی ہے، اس میں کوئی نہیں۔ ویسے تو اس حکومت کے لیے پورے 6 ماہ سخت رہے، لیکن یہ خاص طور پہ معاشی دباؤ اپنی جگہ بدترین معاشی دباؤ ہے، اس وقت صورتحال ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا ارشد شریف کا یہ واقعہ پورا، اس نے پورے ملک میں ایک لوگوں کو بہت بری طرح سے ہلا دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان حمایت کی جو فضا ہے اس میں یہ فیول آ گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی باڈی ہے جو کہ سامنے آ گئی ہے یہ، اور ایک ایسا شخص جو کہ اس تحریک کا، اس پوری کیمپین کا، اس پورے جو معاملات ہیں اس کا ایک بہت کلیدی وہ کردار تھے ارشد شریف، ان کا اس طرح سے واقعہ ہو جانا کینیا میں۔ اور پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ ایسا چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، یہ مریم بی بی نے جو ٹویٹ کر دی ارشد شریف کی اس واقعے کے حوالے سے، پورا ماحول جو ہے وہ حکومت کے خلاف گیئرڈ ہے۔ یہ عمران خان کی پش جو ہے یقیناً ایک بہت مشکل گھڑی ہے حکومت کے لیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خان صاحب، یہ بہت مشکل گھڑی ہے، لیکن یہ صرف حکومت کے لیے مشکل گھڑی نہیں ہے، یہ خان صاحب کے لیے بھی مشکل گھڑی ہوگی۔ اگر ان کے لوگ الجھ پڑے، تصادم کا راستہ اختیار کر لیا اور کوئی لاشیں گر گئیں، کوئی خون بہہ گیا، کوئی گولی چل گئی، تو پھر مختلف صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یعنی حکومت کے ہاتھ تو خالی ہوں گے، خان صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی مجھے بھرے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو کوئی ایسی صورت ہوتی اس ملک میں، کوئی بڑے ہوتے، کوئی لوگ ایسے ہوتے، کوئی ادارے ایسے ہوتے جو بیچ بچاؤ کراتے، جو ان کو بٹھاتے، جو بات چیت کراتے، تو یہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا، ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ میرا خیال وہ لوگ ہی شاید ہمیں نظر نہیں آ رہے جو فریقین کو قابل قبول ہو یا آگے بڑھ کر۔ شامی صاحب اس کے کوئی امکان نہیں کہ حکومت مذاکرات پہ آمادہ ہو جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جانے سے پہلے کہہ گئے کہ 11 مہینے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، لیکن یہ تصادم نہ ہو، اس قسم کی کوئی کیفیت نہ ہو، تو ایک قدم عمران خان کو تو ایک قدم حکومت کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو آپ کو حکومت میں مذاکرات پہ، ایک ٹھوس مذاکرات پہ کوئی آمادگی کے آثار نظر نہیں آتے؟ دیکھیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف ہوں گے الیکشن پر، پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں پھر مذاکرات ہوں گے، اور یہ حکومت کو قبول نہیں ہے۔ تو بھائی اگر کھلے دل کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ایجنڈا جو ہے پہلے طے کرنے پر اصرار نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی۔ لیکن یہ کوئی ایسا گروہ ہو، کوئی ایسے لوگ ہوں جو فریقین کو سمجھا سکیں، کیونکہ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج یہ کوشش ہے، آپ کے علم میں ہے وہ تو کر رہی ہے فوج یہ کوشش، تو اب یہ مزید قوت سے فوج یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کریں گے، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے؟ ایسی کوشش اور ایسی خواہش تو بہرحال موجود ہے نا؟ کوشش تو میرا خیال پتہ نہیں کتنی ہو رہی ہے، لیکن خواہش موجود ہے۔ مگر خان صاحب جو ہیں وہ فوج کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے اشارے دے رہے ہیں، جس طرح کی الزامات زیر بحث ہیں، اس کی وجہ سے فوج کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ فوج اب حکومت کو دھکا دے کے تو نکال نہیں سکتی اور خان صاحب کے سپورٹ نہیں کر سکتی۔ اگر دھکا ہی دینا ہوگا
تو پھر کسی دوسرے کے سپرد کیوں کیا جائے گا معاملہ؟ پھر تو مختلف صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اس لیے عمران خان صاحب بھی ایک امتحان میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں لیکن اور شامی صاحب حکومت بھی ڈال رہی آپ ہے. نے 2 بار ذکر کیا، میں بھی اس بات سے بالکل یقینی طور پہ آگاہ بھی ہوں، اور میں یقینی طور پہ، کیونکہ یہ سیاستدانوں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ یہ انتہائی نازک موڑ ہے، بہت ہی باریک دھاگے پہ یہ نظام اس وقت چل رہا ہے، اور جس طرح کی کیفیت اس وقت ہے پورے ملک میں، یہ بہت خطرے کا کوئی بڑی گھنٹی بج سکتی ہے یہاں پہ. آپ دیکھیے ملک کی معیشت کا جو حال ہے، جس طرح سیلاب سے لوگ متاثر ہیں، جس طرح بے یقینی ہے، اور ادھر ادھر دوڑے پھر رہے ہیں وزیر اعظم ہمارے، کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے، کہیں کوئی ری شیڈول کر دیے جائیں قرضے، کوئی بوجھ ہلکا ہو جائے. ایسی صورتحال میں ہم اگر اپنے گھر میں بھی دنگا فساد کریں گے تو پھر کس طریقے سے صورتحال کو سنبھالیں گے؟ تو اگرچہ کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ملک کے نظام کو خطرہ نہیں ہے، فوج اقتدار نہیں سنبھالے گی، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی، آگ اس طرح لگ گئی کہ اس کو بجھانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو کرنا پڑا، تو پھر ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، اور کس کا ہاتھ روکیں گے، اور کس کا ہاتھ باندھیں گے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے.